بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتنام آف محمد کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا میں تھوڑا سا پس منظر بتا دوں۔ مسجد آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد بنانے کا جو حالیہ اردگان حکومت کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہے اور بہت زیادہ خوشی بھی ہے۔ جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بنیادوں پر یا قانونی بنیادوں پر اس فیصلے کے خلاف تنقید کرنے کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جہاں تک سیاسی معاملہ ہے یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کس طرح سے طے کرتے ہیں، اور جہاں تک قانونی اس کا پہلو ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ترکی کی ایک انتظامی کونسل نے، جو کہ اعلیٰ سطح کی عدالت ہے ان کی، اس کا فیصلہ ہے، تو اس کے اوپر بھی تنقید کرنے کا اتنا کوئی حق اور اختیار ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک پہلو رہ جاتا ہے کہ اخلاقی پہلو۔ اس حوالے سے جو ناقدین ہیں اس فیصلے کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی چرچ کو مسجد بنا دیا جائے جیسا کہ فاتح نے کیا تھا، اور یا اب جب کہ وہ میوزیم ہے تو پھر اس کو اب خامخواہ میں مسجد بنا دیا جائے۔ یہ اخلاقی بنیاد پر وہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو حوالہ لاتے ہیں، اب یہ تو معترضین تھے، لیکن اس فیصلے سے جو لوگ اتفاق کر رہے ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ جی اتنی مساجد بھی تو چرچ بنا دی گئیں، اتنی مساجد کو بھی تو فلاں فلاں عمارت کے اندر بدل دیا گیا، تو ان کا اس گروپ کا کہنا یہ تھا کہ عیسائی دنیا مسجد کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے وہ ان کا فیل ہے، وہ مسلمانوں کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو وہ کرنا چاہیے جو ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، تعلیم ہے، ان کا وہ معاہدہ ہے جو انہوں نے عالم مسیحیت کے ساتھ کیا تھا، جو انہوں نے 6 معاہدے الگ الگ نصارہ مختلف ملکوں کے نصارہ سے کیے تھے۔ مسلمانوں کو تو انہیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہ کون سے معاہدے ہیں؟ ہم نے تو ان معاہدوں کے بارے میں سوائے نجران کے عیسائیوں کے جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس کے علاوہ یہ کون سے 5-6 معاہدے ہیں؟ اس کا یہ حوالہ دیتے ہیں اجتنام آف محمد کے نام سے۔ یہ ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو انگلش میں آپ اس کو کہیں گے کووننٹ آف دی ہولی پروفٹ۔ یہ اگر آپ اجتنام آف محمد یا کووننٹ آف دی ہولی پروفٹ کے نام سے سرچ کریں گے تو گوگل پہ بھی مل جائے گا، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا۔ میں نے نیٹ آرکائیو سے اس کی یہ اردو ٹرانسلیشن حاصل کیا ہے۔ یہ 45 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے اندر 6 ایگریمنٹس ہیں۔ یہ 6 ایگریمنٹس عیسائی راہبوں کے کہنے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے سینا کے، جہاں پہ سینٹ کیتھرین ہے، سینا کے راہبوں سے کیا تھا۔ دوسرا ایگریمنٹ وہ ہے جو انہوں نے ایران کے عیسائیوں سے کیا تھا۔ تیسرا ایگریمنٹ وہ ہے جو انہوں نے نجران کے عیسائیوں سے کیا تھا۔ چوتھا ایگریمنٹ وہ ہے جو انہوں نے آرمینیا کے عاشوریوں سے کیا تھا، عاشوری راہبوں سے کیا تھا۔ اور 5واں اور 6ٹھا ایگریمنٹ وہ ہے جو انہوں نے عام عالم مسیحیت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ 6 ایگریمنٹ ہیں۔ ہم اگر ان 6 ایگریمنٹ پہ بات کریں گے تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے، لہٰذا ہم پہلا ایگریمنٹ اٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ میں کیا کہا گیا ہے۔ لیکن میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ یہ دستاویز جو ہے، اس کا ایک ریپلیکا جو ہے، نقل، یہ سینٹ کیتھرین میں موجود ہے، اور عیسائی راہبوں کے کہنے کے مطابق رسول اکرم نے اپنی زندگی میں یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور یہ ان کے پاس آ گیا تھا، مصر پہنچ گیا تھا ان کے پاس، اور آرمینیا پہنچ گیا تھا، اور ایران پہنچ گیا تھا، اور یہ وہاں محفوظ ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، جب تک یہ مخطوطے کی شکل میں رہا نا، تو اس عام دنیا کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ اس ایگریمنٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن جب 1916 میں نوم شقائر نے، ایک ہسٹورین ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، تاریخ صناعی قدیم، اینشنٹ ہسٹری آف سینا،
صحرائے سینا، تو اس کے اندر اس نے پہلی بار اس ڈاکومنٹ کو شائع کر دیا عربی زبان میں. کتاب عربی میں تھی اور یہ ڈاکومنٹ پہلی بار 1916 میں پبلش ہوا مصر سے غالباً. ظاہر ہے کہ پھر مستشرقین اس کی طرف متوجہ ہوئے. 1918 تک اس کا جرمن ٹرانسلیشن ہو چکا تھا اور عربی متن کے ساتھ جرمنی سے شائع ہو چکا تھا. اس کے بعد انگریزی متن آ گیا اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ علمی حلقوں میں ہی پھیل سکا، تو علمی حلقوں میں یہ ڈاکومنٹ ڈسکس ہونے لگا. اور مسلم دنیا نے تو 100 سال پہلے ہی جب یہ ڈاکومنٹ پہلی دفعہ 1916 میں سامنے آیا تھا، اسی وقت مسلم دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کو جعلی کہہ کر کے مسترد کر دیا تھا اور اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی تھی. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی زیادہ تر اجتنامے آف محمد کا اگر نام لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ڈاکومنٹ ہے. ہمارے یہاں 2018 میں اس کی ایک بازگشت سنائی دیتی ہے جب آسیہ بی بی کیس کے حوالے سے کیس پاکستان کی عدالت نے فیصلہ کیا تو اس میں اجتنامے آف محمد کا تذکرہ کیا گیا. اسی طریقے سے 10 فروری کو عمران خان صاحب نے جو تقریر کی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، وہ یہ تقریر پی ٹی وی پہ موجود ہے اور یہ انہوں نے کب کی تھی؟ جس موقع پر وہ پنجاب کی حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے، تو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے اجتنامے آف محمد کا حوالہ دیا تھا. اور اس سے پہلے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدینہ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنائی تھی اور انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن ابھی بھی ہے سینٹ کیتھرینز چرچ میں، جو انہوں نے مسیح برادری کے ساتھ بنائی تھی، کرسچنز کے ساتھ بنائی تھی. وہ ابھی بھی اویلیبل ہے کہ انہوں نے کہا تھا قیامت تک، یہ سن لیں ذرا، قیامت تک مسلمان پروٹیکٹ کریں گے عیسائیوں کے سارے ان کے گرجے، ان کے عبادت گاہ، ان کے حقوق، سب وہ ابھی تک ہے کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد یہ 2018 میں اس کی بعض گونج سنائی دی، 2019 میں اس کی گونج سنائی دی اور اب 2020 میں بھی ہمیں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے اسی اجتنامے آف محمد کی آیا صوفیہ کے فیصلے کو لے کر. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ ایگریمنٹ ہے کیا اور اس کے اندر ایسی کیا بات ہے جس کو ہمارے لوگ جو ہیں جعلی دستاویز قرار دے رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کے سامنے ایگریمنٹ کی شقیں آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ اس معاملے کو سمجھ نہیں پائیں گے. اچھا، 6 ایگریمنٹس تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے. ہم اس وقت آپ کو پہلا ایگریمنٹ جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ سینا کے راہبوں کے ساتھ تھا، ہم اس ایگریمنٹ کی شقیں بتا رہے ہیں. اس میں 3 پیراگراف ہیں جس میں تمہید ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل ایلین سا اسٹائل ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا. اس کے بعد پہلی 12 شقیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. عیسائی دنیا، مسیحی دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حفاظت میں ہوں گے. میں اپنے گھڑ سوار، پیادہ، فوج، اسلحہ، طاقت اور پیروکاروں کے ساتھ دشمن کے ہر علاقے میں، وہ دور ہو یا نزدیک، حالت امن میں ہو یا جنگ میں، ان کی حفاظت کروں گا. میں ان کی سرحد کی حفاظت کروں گا، ان سے تکلیف کا ازالہ کروں گا، ان کے کلیساؤں، گرجوں، عبادت گاہوں، راہبوں کے مقامات، سیاحوں کے مقامات، پہاڑ، خواہ وہ پہاڑ ہو، وادی ہو، آبادی ہو، میدان ہو، ریگستان ہو، وہ جہاں بھی ہوں گے، حفاظت کروں گا. پہلی شق. دوسری شق دیکھیے، یہ شق وار نہیں ہے، آسانی کے لیے اور تفہیم کے لیے میں نے اس کو شقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. ویسے یہ تسلسل کے ساتھ ایک بیانیہ ہے. وہ بحر و بر، شرق و غرب، جہاں بھی ان کے دین اور ملت کی حفاظت جہاں بھی وہ ہوں گے ان کے دین اور ملت کی حفاظت کروں گا. اس معاہدے کے ذریعے میں اپنی اور اپنے خواص اور اہل اسلام کی بھی حفاظت کروں گا. تیسرا پہلو، اگر کوئی راہب، سیاح، پہاڑ، وادی، آبادی، میدان، ریگستان یا کسی کلیسا میں پناہ لے تو میں ان کے ساتھ ہوں. ہر دشمن سے بذات خود
اپنے ساتھیوں، دینداروں اور پیروکاروں کے ساتھ دفاع کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ میری رعایا ہیں۔ اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے امتی، وہ میرے امتی ہیں اور میرے زیر حفاظت ہیں۔ چوتھی شق دیکھیے، میں ضروریات میں جن کا تعلق معاہدہ کاروں کے خراج کی ادائیگی سے ہے ان سے تکلیف کو دور کروں گا، مگر وہ جو کچھ وہ بخوشی دے دیں، ان پر کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی انہیں مجبور نہیں کرے گا۔ پانچویں شق دیکھیے، ان کے کسی پادری کو اس کے دینی معاملات سے، کسی راہب کو اس کے دینی معاملات سے، یا کلیسا میں بیٹھنے والے کسی بھی عابد اور زاہد کو، نہ کسی سیاح کو اس کی سیاحت سے بدلہ ہٹایا جائے گا، نہ کسی کلیسا اور گرجا کو گرایا جائے گا، اور نہ کلیسا کی ملکیت کسی چیز کو مسجد تعمیر کرنے یا مسلمانوں کے گھر بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، یعنی کلیسا کا جو سامان ہے اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ اور جس نے ایسا کیا تو یقیناً اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے عہد، اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی۔ چھٹی شق ہے راہبوں اور پادریوں، نہ کسی عبادت گزار پر کوئی ٹیکس یا جرمانہ عائد کیا جائے گا، وہ بحر و بر، شرق و غرب، شمال اور جنوب جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کے میں حقوق کا محافظ ہوں، میں یعنی رسول اللہ، اور وہ ہر طرح کے شر اور مصیبت سے میری حفاظت اور میرے عہد اور میری امان میں ہے۔ اسی طرح جو پہاڑوں یا مقامات مقدسہ میں عزلت نشینی اختیار کر لیں ان کی زراعت پر نہ عشر ہے نہ خراج۔ آٹھواں دیکھ لیجئے، ان پر کسی جنگ میں حصہ لینے کی کوئی ضروری نہیں ہے، نہ کوئی ان پر جزیہ عائد ہوگا۔ ہاں، اہل خراج سے ان کی مال اور جائیداد پر بار جزیہ لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ 12 درہم سالانہ سے ہرگز زیادہ نہیں ہو سکتا۔ نما، ان میں سے کسی کو یعنی عیسائیوں میں سے کسی کو حد سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جائے گا، نہ اہل کتاب سے بحث و تکرار ہوگی مگر احسن طریقے سے، وہ جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کیا جائے گا، شر کو دور کیا جائے گا۔ 10ویں شق ہے، اگر کوئی نصرانی خاتون کسی مسلمان کے پاس ہے تو وہ اس عورت کی رضا اور خوشنودی کا پورا خیال رکھے گا، گرجا میں اس کو عبادت سے نہیں روکے گا، اس کے اور اس کے دین کے درمیان حائل نہیں ہوگا، اور جس نے اللہ کے عہد کی پابندی نہیں کی تو اس نے رسول اللہ کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ 11ویں شق دیکھیے، ان کے گرجا یعنی عیسائیوں کے گرجا اور مقامات کی مرمت میں ان سے تعاون کیا جائے گا، یہ ان کے دینی معاملات اور عہد کی پاسداری کے لیے ان کی معاونت ہوگی۔ 12ویں اور آخری شق دیکھیے، ان کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری نہیں ہوگا، یعنی وہ مسلم اسٹیٹ کی طرف سے جنگ نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان ان کی حفاظت کریں گے اور قیامت تک، رہتی دنیا تک وہ کبھی اس معاہدے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ اس کی شقیں تھیں۔ یہ معاہدہ 2 ہجری میں لکھا گیا ان کے کہنے کے مطابق، عیسائی راہبوں کے کہنے کے مطابق، مسلمان مورخین کے کہنے کے مطابق نہیں، عیسائی راہبوں کے کہنے کے مطابق یہ معاہدہ 2 محرم 2 ہجری کو لکھا گیا، لکھنے والے حضرت علی تھے، اس کے اوپر 22 گواہان کی شہادتیں ہیں، 22 گواہان کے دستخط ہیں اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ ایگریمنٹ جس کو ہم کچھ انٹرنل اور کچھ ایکسٹرنل ایویڈنسز کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ دس از اے فیک ڈاکیومنٹ، یہ ایک جعلی دستاویز ہے جو سینٹ کیتھرین کی لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے اور رکھی ہوئی ہے۔ ہم اس کو کیسے مسترد کر رہے ہیں، مطلب کن بنیادوں پہ؟ دیکھیں، جب بھی کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ہسٹوریکل ڈاکومنٹ، اس کو آپ جب تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر شبہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جینوین نہیں ہے، تو بھی آپ کے پاس کچھ ویلڈ
इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंसेस होने चाहिए, और अगर आप प्रूफ करते हैं कि नहीं दिस इज ओके, ये बिल्कुल एक करेक्ट और बिल्कुल एक मुस्तनद डॉक्यूमेंट है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एविडेंसेस। मेरे पास इस मुआहदे को रिजेक्ट करने के, मुस्तरद करने के और इसको जाली करार देने के कम से कम 4 इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंसेस हैं। हम इन एविडेंसेस को देख लेते हैं, फिर जो थोड़ी सी बात रह गई है वो हम बाद में कर लेते हैं। देखिए, पहली दलील जो है, सवाल पैदा होता है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन राहिबों के साथ कोई ताल्लुक था? जाहिर है कि ये एग्रीमेंट हुआ है ना। अच्छा, एक तो एग्रीमेंट लफ्जी गलत इस्तेमाल हुआ है। ये एग्रीमेंट फरीकैन के दरमियान होता है, एक इधर और एक इधर, इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। अदरवाइज ये अपने मिजाज के एतबार से ये तो एक हलफनामा लग रहा है, यानी रसूलुल्लाह ने उनके सामने उनसे कोई वादा किया है, उनके लिए हलफ उठाया है, तो इसको एग्रीमेंट नहीं कहना चाहिए। लेकिन चूंकि ये कवेनेंट ऑफ द प्रॉफिट के नाम से मशहूर है और कवेनेंट के मतलब ही ये एग्रीमेंट है, या एश्तनामे के नाम से जो पर्शियन वर्ड है, एश्तनामा पर्शियन वर्ड है और इसके मायने भी यही हैं एग्रीमेंट के, तो इसलिए हम भी इसको एग्रीमेंट कह रहे हैं, वरना ये एग्रीमेंट एक्चुअली है नहीं। अच्छा, अगर ये हलफनामा है या अगर ये एग्रीमेंट है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुख्तलिफ ममालिक के राहिबों से किया अपनी ज़िंदगी में, तो 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो वो वहाँ से राहिब हजरात आए होंगे, रसूलुल्लाह ने इनके सामने ये दस्तावेज़ तैयार कराई होगी और ये इनको दे दी होगी, एक तो तरीक़ाकार ये है। और दूसरा ये हो सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कासिद को ये डॉक्यूमेंट दे करके भेजा हो और वो जा करके आर्मीनिया में आशूरी राहिबों को दिया हो, ईरान जा करके ईरानी राहिबों को दिया हो, और मिस्र जा करके, सीना जा करके सेंट कैथरीन के राहिबों को दिया हो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, वो व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा और किसी तरीके से भेजे नहीं जा सकते थे। अब देखिए कि क्या हमारे सीरत निगारों ने, हमारे मौरिखीन ने, क्या हमारे मुहद्दिसीन ने इन 5-6 में से किसी एग्रीमेंट का तस्करा किया है? सिर्फ एक एग्रीमेंट का तस्करा मिलता है और वो है नजरान के ईसाइयों के साथ। नजरान के ईसाइयों के साथ, नजरान जो है सऊदी अरब का इलाका है, मौजूदा सऊदी अरब के जुनूब में वाक़ है, तो यहाँ के जो ईसाई थे वहाँ पर तो एग्रीमेंट हुआ है, वो तो हमारे सारे मौरिखीन मान रहे हैं, इवन मुस्तशरिकीन भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, सब ने उसके ऊपर लिखा है। वो एग्रीमेंट भी जाली, वो भी इसके 6 कोवेनेंट्स के अंदर वो भी एक एग्रीमेंट इन्होंने शामिल कर दिया। जो 5 अदर हैं, जो दूसरे 5 हैं, उनके लिए क्या ग्राउंड है? हमारे सारे मौरिखीन, हमारे सारे और इवन मुतक़द्दिम मुस्तशरिकीन ने भी इसका तस्करा नहीं किया, सीरत निगारों ने इसका तस्करा नहीं किया, मुहद्दिसीन ने एक सतर का तस्करा नहीं किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे मुलाकात हुई या ये आए, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों की तरफ अपने वफूद भेजे। देखिए 9 हिजरी में जब वफूद का तस्करा होता है, हमारे मौरिखीन ने एक वफ्द का तस्करा किया है कि फला जगह से ये वफ्द आया था, इसके अंदर इतने लोग शामिल थे, इनका जो कायद था, रईस जो था वो फला था, ये वफ्द जो है इतने दिन मदीने में ठहरा और उसके बाद ये वापस गया। इतनी डिटेल से उन्होंने एक कबीले का तस्करा किया है 9 हिजरी के अंदर या उसके आगे पीछे। या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीगी खुतूत देकर 6 हिजरी में मुख्तलिफ जगहों पर भेजे थे अपने कासिद, तो उनमें से एक कासिद का नाम, वो जो खत ले करके गया था, वो जो जवाब ले करके आया था, वो सारे प्रिंट्स, वो सारे तबलीगी खुतूत और दीगर खुतूत, तमाम तर मुआहिदात जो हैं वो डॉक्टर हमीदुल्लाह ने पूरी दुनिया से इकट्ठा करके और हिस्टोरियंस और मुहद्दिसीन और मुस्तशरिकीन हर जगह से इकट्ठा करके इसके अंदर जमा कर दिया। एक दो को तो हम कह सकते हैं, इसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, जो बड़ी मुतदाविल मशहूर किताब है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। इन जो मुआहिदों का तस्करा हमारे मौरिखीन ने किया और सीरत निगारों ने किया, इन्होंने कैसे इतने बड़े बड़े 5 वफूद को छोड़ दिया, जो मिस्र से आया होगा, जो ईरान से आया होगा,
جو آرمینیا سے آیا ہوگا کیسے چھوڑ دیا, یا ان وفود کو کیسے چھوڑ دیا جو یہاں سے ایران گئے ہوں گے, آرمینیا گئے ہوں گے, مصر گئے ہوں گے, کیسے چھوڑ دیا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بربنائے تعصب چھوڑ دیا, تو پھر نجران کے عیسائیوں والا معاہدہ بھی بربنائے تعصب نہ بیان کرتے, اس کا تذکرہ تو ہر کتاب میں ہے. دیکھیے جتنے بھی ایگریمنٹس, جتنے بھی یہ وفود آئے ہیں نا, اس میں کسی نے تھوڑا تذکرہ کیا ہے, کسی نے زیادہ کیا ہے, لیکن اگر آپ تاریخ کے متقدمین کی کتابیں دیکھیں, طبری ہے اور ان کے معاصرین میں سے ہیں دیگر مورخین, ان لوگوں نے ایک ایک کا حوالہ دیا ہے. تو اتنے مورخین بیک وقت جھوٹ نہیں بول سکتے, اور مستشرقین جن کی ان ہماری تاریخی تصانیف کے اوپر اور ان تمام معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر ہے, وہ بھی پھر کون سا مسلمان مورخین کو چھوڑ دیتے. تو اس طرح سے نہ تو متقدمین مستشرقین کے ہاں ان 5 میں سے کسی بھی وفد کا تذکرہ ہے, نہ مسلمانوں کی کسی تاریخ میں ان وفود کا تذکرہ ہے, چاہے یہ آئے ہوں چاہے یہ گئے ہوں. ان ایگریمنٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, جبکہ تمام تر ایگریمنٹ کمپائل ہو چکے ہیں اور ان کی عکس موجود ہیں, اور یہ عکس مختلف عجائب خانوں میں بھی موجود ہیں اور کتابوں میں بھی آ چکے ہیں. مطلب یہ کیسے, یہ کہاں سے ڈاکومنٹس آ گئے, اور ایک نہیں, دو نہیں, 5, اور ایک سطری, 2 سطری بھی نہیں, 5, 7, 8, 10 صفحات کے معاہدے, یہ آسمان سے ٹپک پڑے, زمین سے نکل آئے. یعنی یہ تو ایک ایکسٹرنل ایویڈنس میں نے آپ کو دیا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 6 کے 6 ایگریمنٹ جعلی ہیں اور فیک ہیں. اب ایک انٹرنل ایویڈنس میں آپ کو دیتی ہوں. یہ معاہدہ ہوا, پہلا معاہدہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, باقی کے 5 معاہدے تو ابھی رکھے ہوئے ہیں, وہ تو ڈسکس نہیں, ابھی ہم اس ویڈیو میں نہیں کر سکتے. پہلے معاہدے کے جو 22 گواہان ہیں, ان میں ایک گواہ کا نام ہے, 6ٹھے گواہ کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. کس کو نہیں معلوم؟ تاریخ اسلام کے معمولی طالب علم کو بھی پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مدینے آئے تھے. اس میں عیسائی راہب جو روایت بیان کر رہے ہیں, اس کے مطابق 2 ہجری میں, محرم 2 ہجری میں ہونے والے اس ایگریمنٹ میں 6ٹھے گواہ کے طور پر ابو ہریرہ کا نام ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آتھینٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے. پھر اس میں دیکھیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام طلحہ بن عبداللہ لکھا ہوا ہے, ثابت بن قیس کا نام ثابت بن نفیس لکھا ہوا ہے, سعد بن عبادہ کا نام سعید ابن عبادہ لکھا ہوا ہے. املے کی بھی کچھ غلطیاں ہیں جو ابھی ہم دیکھنا اتنی جلدی میں ممکن نہیں ہوگا. تو یہ انٹرنل ایویڈنس ہے کہ یہ فیک اور جعلی ڈاکومنٹ ہے. اس کا حوالہ دیا جاتا ہے, جو بھی حوالہ دیتا ہے وہ ایک فیک ڈاکومنٹ کا حوالہ دیتا ہے. دوسری دلیل, وہ بھی یہ بھی ایک انٹرنل ہے, انٹرنل ایویڈنس ہے. اس ڈاکومنٹ کو آپ پڑھیں. دیکھیے جنہوں نے ان خطوط کو پڑھا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے ہیں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام, یا مختلف سرداروں کے نام, یا کسی کو امان دیتے ہوئے, یا اور اس طرح کے, یا تبلیغی خطوط لکھوائے ہیں, ان سارے خطوط کا ایک مزاج ہے, ان کا ایک اسٹائل کہہ لیجئے, تحریر کا ایک اسلوب کہہ لیجئے, املا کہہ لیجئے. یہ سب جو بھی سیرت کو بہت زیادہ پڑھنے والا ہے وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹ فیک ہے. جب میں نے اس پہلے معاہدے کا پہلا پیراگراف پڑھا تو میں نے کہا یہ تو رسول اللہ کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, خط نہیں ہے. جب دوسرا تمہیدی پیراگراف, جب دوسرا پیراگراف پڑھا میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا یہ اسٹائل ہی نہیں ہے. اور جب میں نے تیسرا پیراگراف تمہیدی پڑھا تو مجھے شرح صدر ہو گیا کہ یہ ایک جعلی ڈاکومنٹ ہے. اس میں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خطوط لکھے جاتے تھے اس کی جو اسٹائل تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ ڈکٹیٹ کراتے تھے اور کوئی لکھتا تھا. اس میں غیر ضروری ایک جملہ آپ نہیں لکھواتے تھے,
کوئی کسی تمہید اور کسی تعارف کے بغیر ہوتے تھے. وہ سارے جتنے خطوط ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی ایک خط میں آپ مجھے تمہید نکال کے دکھا دیں. تمہید نہیں ہوتی تھی, بس اتنا ہوتا تھا کہ من فلاں الی الفلاں, بس یہ ایک جملہ ہوتا تھا اور اس کے بعد آمدم برسر مطلب خط کا متن شروع ہو جاتا تھا. ایگریمنٹ جو کہ پہلی ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے طور پر اہل مدینہ سے کیا تھا, اس کو دیکھ لیجئے. اتنا بڑا ایگریمنٹ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے بس صرف یہ لکھا کہ یہ ایگریمنٹ فلاں کی طرف سے اور فلاں 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 کے درمیان ہو رہا ہے, اور پھر شقیں شروع ہو گئیں. اب آ جائیے چوتھی دلیل کی طرف. یہ بھی ایک ایکسٹرنل ایویڈنس ہے. دیکھیے قرآن کریم کا انداز کیا ہے. قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ اس نے سماجی معاملات میں, اخلاقی معاملات میں, عبادات میں, عقائد میں بڑے تفصیلی احکامات دیے ہیں, لیکن سیاسی معاملات میں اور عسکری معاملات میں تفصیلی احکامات نہیں ہیں. چند اجمالی احکامات ہیں, اصول کہہ لیجئے, چند بنیادی اصول دے کر کے سیاست کو اور حرب و ضرب کے معاملات کو ان کے اس وقت کے قائدین پر, سیاستدانوں پر, اس وقت کے حکمرانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا. مثال کے طور پر قرآن کریم اطاعت امیر کا حکم تو دیتا ہے, شورا کا تو حکم دیتا ہے, لیکن اس کے ایسے نہیں کہتا کہ تم فلاں صدی میں جب اپنا نظام حکومت قائم کرنا تو اس کے اندر فلاں فلاں دفاتر یا فلاں فلاں دیوان بنانا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اتنے وزیر ہونے چاہیے اور اتنے سفیر ہونے چاہیے. قرآن یہ نہیں کہتا, یہ نہیں اس بارے میں تفصیل نہیں دیتا کہ کس صدی میں تمہارا طرز حکومت کیسا ہونا چاہیے. تم فلاں قوم سے جب جنگ لڑو تو تمہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں قرآن اس لیے نہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی سٹائل تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے کر کے دکھائی ہے انہوں نے, لیکن مسلمانوں کو سیاسی معاملات میں پہلے سے پابند نہیں کیا. آپ کا جب وصال ہونے لگا تو اس وقت بھی, یعنی کل کے بارے میں آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ میرا جانشین کون ہوگا یا میرے بعد حکومت چلانے, وہ ایک نام لے سکتے تھے, وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر سکتے تھے, لیکن اس موقع پر انہوں نے فہم صحابہ کے اوپر اعتبار کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میرے یہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں یہ اس سیاسی مسئلے سے نبٹ لیں گے, اور نبٹ لیا انہوں نے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بعد کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی قریش کے اندر امامت اور خلافت جو ہے وہ قریش کے اندر رہے گی. ایک مشورہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ دیا ہوگا, کیونکہ ان کو جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ انہی کو نظر آ سکتا تھا, ہمیں نظر نہیں آ سکتا. تو انہوں نے اس طرح کا کوئی مشورہ ضرور دیا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا گیا, لیکن انہوں نے اپنی امت کو کہیں یہ پابند نہیں کیا کہ تم رہتی دنیا تک یہ کام نہیں کرنا. سیاسی طور پر رہتی دنیا تک اس طرح کی جنگ نہ لڑنا, رہتی دنیا تک ان سے جنگ نہ لڑنا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے سیاست جو ہے یا حرب و ضرب کے معاملات جو ہیں یہ تو ریلیٹیو ٹرم میں طے ہوتے ہیں, ایبسلیوٹ ٹرمز میں بات نہیں کی جا سکتی. آج آپ بیٹھ کر کے 1400 سال یا 1200 سال یا 1000 سال کے آنے والے وقت کے لیے کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی بین الاقوامی تعلقات جو ہوتے ہیں یہ ریلیٹیو ٹرم میں چلتے ہیں. جب دو قوموں یا دو سے زائد قوموں کا معاملہ ہوتا ہے تو ریلیٹیو ایبسلیوٹ ٹرم میں بات ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہمیشہ ریلیٹیو ٹرم میں بات ہوگی. رسول اکرم بھی اس بات کو سمجھتے تھے, اور قرآن تو ظاہر ہے کہ ایک الہامی کتاب ہے, لہٰذا مسلمانوں کو اس طرح کے کسی فیصلے پر پابند نہیں کیا گیا. جبکہ اس معاہدے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ میں ان کا حفاظت کرنے والا ہوں رہتی دنیا تک, رہتی تا قیامت تک پورے عالم مسیحیت کا میں ذمہ دار ہوں, لہٰذا تم ان کے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں کر سکتے. اچھا, اگر ایسی ہی بات تھی, اگر یہ ڈاکومنٹ عیسائی راہبوں کے کہنے کے مطابق یہ ڈاکومنٹ درست ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخر وقت تک ہمدرد ہیں اور وہ حفاظت کرنے والے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج، اپنا لشکر لے کر کے تبوک کیا کرنے گئے تھے؟ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ 4 دلیلیں ہیں ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اشتنامے فیک ڈاکومنٹ ہے، کووننٹ آف دی ہولی پروفٹ فیک ڈاکومنٹ ہے، یہی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس فیک ڈاکومنٹ کو بنانے کا مصیبت کیا پڑی ہوئی تھی؟ مسیحی دنیا کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ آخر پھر اگر یہ فیک ہے تو پھر یہ کس نے لکھا، کب لکھا؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن اندازہ بہرحال قائم کیا جا سکتا ہے۔ اتنی زیادہ تاریخ اسلام جس نے 20-25 سال تک پڑھی ہو، وہ اس بارے میں ایک اندازہ قائم کر سکتا ہے۔ میرا اس حوالے سے اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ یورپ میں کہیں بیٹھ کر کے کسی مجلس نے، علماء کی کسی مجلس نے، راہبوں کی اور علماء کی کسی مجلس نے مرتب کیا ہوگا، لکھا ہوگا، تیار کیا ہوگا۔ اس کے بعد اور کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہوگا کہ اور کب کیا؟ یہ صلیبی جنگوں کا آخری زمانے میں کیا ہوگا، یعنی یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ صلیبی جنگوں کے آخر میں کسی وقت بنا ہوگا۔ کیوں بنا ہوگا؟ کیونکہ صلیبی جنگوں کے اندر دیکھیے صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں 11ویں صدی عیسوی کے آخری عشرے میں اور ختم ہوئی ہیں 13ویں صدی کے آخری عشرے میں، یعنی پہلی صلیبی جنگ ہوئی ہے 1096 میں عیسوی میں، اور آخری لگ بھگ ہوئی ہے 1292 میں کے لگ بھگ ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں وہ مصر کا تھا یا شام کا تھا۔ تو اس زمانے میں یہاں پر یہ جو صلیبی سپاہیوں کا آنا جانا شام میں بھی تھا، مصر میں بھی تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جب صلیبی جنگوں سے مسیحی دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے یہ ڈاکومنٹ تیار کیے کہ ہم اس ڈاکومنٹ کو دکھا کر کے ان سے کچھ ان کو کسی حد تک قائل کر لیں گے۔ یہ ڈاکومنٹ تیار ہوئے، اس کے بعد صلیبی سپاہیوں کے حوالے سے یہ ڈاکومنٹ آ گئے ہوں گے مصر، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مصر میں یہ رکھوا دیے گئے سینٹ کیتھرین میں۔ مصر کا علاقہ ہے، جنوبی علاقہ ہے، صحرائے سینا، کوہ طور کے قریب، بہت خوبصورت خانقاہ ہے، دیر کہہ لیں، خانقاہ کہہ لیں، سینٹ کیتھرین، اس کی لائبریری میں اس کو رکھوا دیا گیا۔ اور وہاں کے راہبوں کے کہنے کے مطابق جب عثمانی سلطان سلیم مصر فتح کرنے کے لیے آیا، یہ بات ہے 1516-17 کی، تو وہ اس کے سپاہیوں کے ذریعے سے یہ ڈاکومنٹ استنبول پہنچ گیا۔ جب موقع ملا ہمیں، یعنی راہبوں کا کہنا ہے کہ جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے جا کر کے اس کی نقل تیار کی، اور سینٹ کیتھرین میں یہ جو ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہے یہ اسی کی نقل ہے، ریپلیکا ہے، یہ اس کی نقل ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے، یہ ساری داستان ہے، اور یہ اس لیے کوٹ کی جا رہی ہے کہ اگر مسیحیوں نے، اگر عیسائیوں نے مسجدوں کو اسپین میں اور دنیا بھر میں کہیں پر چرچ بنا دیا یا کہیں پر اسے کسی دوسری عمارت میں تبدیل کر دیا تو انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمان پابند ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، یہ 6 معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کووننٹ آف دی ہولی پروفٹ کی حقیقت، یا اجتنامے آف محمد کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر، انٹرنیٹ آرکائیو کے اندر یہ ڈاکومنٹ مل جائے گا، اردو ٹرانسلیشن مل جائے گا، 45 پیجز کے ہیں، اور اس کے اوپر میرا تحقیقی کام چل رہا ہے۔ تو لیکن اور ظاہر ہے کہ تحقیق کا سفر تو کبھی بھی نہیں رکتا۔ بہت بہت شکریہ۔